السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے، آج تلاش حق چینل میں محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں ایمان افروز واقعات ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آج کے واقعات میں ہم سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا، کوئی ایک اہم کام جب آپ کے سامنے درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر تیرے علم غیب کے مطابق یہ چیز میرے لیے، میری آخرت، انجام اور اہل و عیال کے لیے اچھی ہے تو مجھے عطا فرما دے، اگر میرے انجام کے لحاظ سے اچھی نہیں تو میرا دل اس سے پھیر دے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا ضرور پڑھتے تھے، اور کثرت سے آپ یہ دعا آپ کی زبان مبارک پر رہتی تھی۔ تو اسی طرح آج اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کامیابی کسی کام کی کرنے کے متعلق جو ایک تو آپ کو بتا دیا کہ دعا سب سے پہلا ہتھیار ہے، کہ مومن جو ہے وہ سب سے پہلے دعا سے کوئی بھی کام ہو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب سے پہلے وہ دعا سے ابتدا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی کے لیے جو 7 گر جو ہیں، یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس طریقے سے انسان کو کوئی بھی عمل جب کرتا ہے تو وہ کامیابی پھر لازماً ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ دعا جو ہے وہ سب سے پہلا گر ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اجتماع، یعنی اپنی جتنے آپ کے لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے معاشرے میں، یا آپ کے وہ کولیگز ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، ان کو ساری بات اکٹھی ایک ٹارگٹ دینا کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ سب نے مل جل کے کرنا ہے، یا اگر فرض کر نصیحت بھی کرنی ہے تو ان کو ایک جگہ پر اکٹھے کر کے آپ کریں گے۔ تو بعض دفعہ جو اکیلا آدمی کو نصیحت ہوتی ہے وہ اتنی کامیاب یا اتنی اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ سب کو ملا کے بٹھا کے کریں تو وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات آپ نے فرمائی کہ آپس میں متحد ہونا، اتحاد، اتفاق، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے اکٹھے ہو کے پکڑو۔ یعنی اگر ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسرے بچے دیکھتے ہیں، نوجوان دیکھتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں، وہ پھر سارے دیکھا دیکھی وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جب آپ نے کسی کو تلاوت کے متعلق نصیحت کرنی ہے تو آپ سارے گھر کے افراد جب بیٹھے ہوں تو ان کو آپ تلاوت کی برکات ان کے سامنے آپ بتائیں گے تو وہ ایک قسم کا اتحاد ہو جائے گا کہ باقی سب کو بھی کہا گیا ہے، ہاں مجھے بھی کہا گیا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر علیحدہ بلا کے کہنے کو ویسے بھی مائنڈ کرتے ہیں، لیکن آپ جب سب لوگ بیٹھے ہوں تو ان سب کو ایک جگہ پہ بٹھا کے آپ نصیحت کرتے ہیں تو وہ محسوس بھی نہیں کوئی کرتا۔ اسی طرح تیسری بات یہ بتائی کہ تعاون، تو جب کوئی ہمارا لیڈر، صدر ہو، زعیم ہو، مربی ہو، یا نظام کا کوئی امیر صاحب ہوں، تو جب وہ آپ کو کسی کی قسم کی تحریک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے پیش آؤ، تو تب ہی وہ جماعت یا وہ لیڈر کامیاب ہو سکتا ہے،
وہ امیر تبھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کے کاموں میں سارے تعاون کرنے والے ہوں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ نظام ہے، کہ نظام کی طرف سے جو آپ کو حکم آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام کا جو لیڈر ہے، خلیفہ، جو خلافت کا نظام جو ہے اس کا ایک لیڈر اور خلیفہ ہے، اور اس کو خدا نے اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کی زبان میں اثرات ایسے اثر رکھے ہیں کہ اس کی بات سنتے ہی لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کام کی کامیابی کے لیے پھر وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑتے ہیں کہ آپ نے یہ خلیفہ وقت کی طرف سے، نظام کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نصیحت ٹھیک ہے کر دی، وہ لوگ بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں، تو لیکن یہ فرمایا کہ چوتھا پانچواں گر یہ ہے کامیابی کا کہ آپ نے مستقل طور پر، اگر آپ ایک نماز صبح کے فجر کے پر آپ نے نصیحت کی ہے، زور کے وقت بھی تھوڑی سی بات کر دیں، یا مغرب کے بعد درس ہوتا ہے وہاں تھوڑی سی بات کر دیں، لیکن گاہے بگاہے استقلال کے ساتھ، جس طرح ایک پودا آپ لگاتے ہیں تو وہ پودے کو آپ گاہے بگاہے 2-3 دن 4 دن کے بعد آپ پانی دیتے رہتے ہیں، اس کی اگر کوئی گھاس بوٹی اگ جاتی ہے وہ بھی آپ نکالتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں آپ۔ یہ اسی طرح انسانوں کا حال ہے، تو مستقل مزاجی سے ان کو ہم نے یہ باتیں یاد کرانی ہے۔ آخر پہ جو بات سب سے زیادہ یہ بھی فرمایا کہ مثلا اگر کوئی لیڈر ہے ان ساری کمیونٹی کا، اس جماعت کا، تو نگران جو ہے اس کو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ بشر المومنین، کہ مومنوں کو پھر اس کی کامیابی کی، اس کام کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو، یا تحریک ہے کوئی، تو ان کو بشارتیں دے دے کے ان کا حوصلہ جو ہے وہ بھی بڑھانا۔ یہ بھی انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی تحریک کی جائے تو وہ سوچتا ہے دل میں کہ بھی اچھا یہ ہمارے لیڈر جو ہیں یہ ہمیں تحریک کر رہے ہیں، صدر صاحب کہہ رہے ہیں، امیر صاحب کہہ رہے ہیں، قائد صاحب یہ نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ جو تحریک ہمیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، سیر کریں، یا آپ وقار عمل میں حصہ لیں، یا آپ خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لیں، لوگوں کی خدمت کریں، تو وہ امیر جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ پھر ان کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا خوش ہوگا، اس کے نتیجے میں ہمارا ملک ترقی کرے گا، اس کے نتیجے میں ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ تو لوگوں کو لیڈر جو ہے وہ ان کو خوشخبریاں دے کے ان کے حوصلے کو بلند کرنا جو ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نصیحت کرنا جو ہے اور دعا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ 7 گر ہیں جو ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت اس خلافت کے نظام کے نتیجے میں ہمیں حقائق الفرقان میں نظر آئے، جو کہ ہم اب چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کامیاب طریقے سے گزار سکیں، اور اپنی سوسائٹی کی جو ترقی ہے اور جو خوشخبریاں ہیں ان کو سنائی جائیں، کہ اگر وہ تعاون کریں گے، اگر وہ آپس میں متحد رہیں گے، اگر وہ مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں گے، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور خدا تعالیٰ کی رسی کو، خدا تعالیٰ کے اس کلام کو وہ سارے اکٹھے پڑھتے رہیں گے، تو وہ لازماً پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے اور خلافت کی دعاؤں سے اور خلافت کی برکات سے وہ ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ربی صاحب، آپ نے بہت قیمتی نصائح فرمائی ہیں، یہ کامیاب زندگی کے راز آپ نے بتا دیے ہیں۔ تو دوست جو بھی ان رازوں پر، ان احکامات پر عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو راہ حق پر چلائے اور کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم